اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ وہ عورت جو طلاق یافتہ ہوتی ہے یا جس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی ایسے لگتا ہے جیسے چھت کے بغیر محسوس کرتی ہے، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے اس کی کیفیت کو تو جیسے کوئی بے لباس انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اس کی فیلنگز ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رب العزت نے حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں یعنی بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور مجھے جب یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ لباس کو اللہ پاک نے اتارا ہے، آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہے نا کہ ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رشتہ، اس رشتے کا حکم بھی تو اللہ پاک نے اسی طرح سے نازل کیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ، عجیب اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس رشتے کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی قلوب کے اندر جو شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے گنجائش محسوس کرتے ہیں یا محبت محسوس کرتے ہیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے۔ کون دیتا ہے یہ محبت؟ کوئی کوشش کرنے والا آخری حد تک چلا جائے کوشش کرنے میں، کبھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ عطا نہ کر دے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب وہ محبت دلوں میں سے کھینچ لیتا ہے تو وہی محبت کرنے والے دل سخت نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کے برقرار رہنے کے لیے، باعث زینت بننے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں۔ اس رشتے کی حقیقت کو ایک اور اعتبار سے بھی دیکھیں گے۔ لباس کی مثال ہی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لباس کے بغیر جیسے انسان اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بالکل مکمل ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا ذہن، اس کا قلب، پورا جسم ہے، لیکن لباس کے بغیر آپ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، کسی کو فیس نہیں کر سکتے۔ اور جدید دنیا میں لوگ اگر بے لباس رہنے کو اپنے لیے زیادہ ضروری خیال کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں کسی جگہ پر جا کر مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے ہی مجبور ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس رشتے کے بغیر عورت بھی اور مرد بھی اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتے ہیں۔ دونوں کے اکٹھے ہونے سے ہی وہ اپنے آپ کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں۔ دیکھیے، ایک ماں کا بیٹا ہے، دوسری ماں کی بیٹی ہے، جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اس سے کتنا ہی گہرا تعلق ہو، لیکن قربت کا جو تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان وجود میں آتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسی کمپینین شپ، ایک ایسا ساتھ، ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو جس طرح گہرے انداز سے جانتے ہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت سے، مزاج سے۔ اور اس میں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کا پردہ بھی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ امیج ہی بریک ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے دونوں کو ایک دوسرے کا امین بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رازداری رکھیں گے، ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وجود پر فٹ آنے والا لباس پہنتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے بڑا لباس پہن لیں یا اپنے سے چھوٹا لباس پہن لیں تو آپ کی شخصیت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسا لباس پہنے جو بالکل فٹ ہو،
جو اس کے لحاظ سے موزوں ہوں. اور اس رشتے کے اعتبار سے اسلام جو چاہتا ہے وہ بھی یعنی کفر یا برابری، یعنی دونوں کے مزاج، دونوں کے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے یا انٹیلیجنس لیول ہے، یہ سب چیزیں بھی، لیکن منٹل ہارمنی جو دینی اعتبار سے قائم ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں کنٹرولبل فیکٹرز ہیں. لیکن اگر کسی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو کوئی چیز بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. یعنی بھلے سے وہ دونوں ایک جیسے خوبصورت ہوں، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی مالی حیثیت بھی ایک جیسی ہو، وہ ایک جیسی زبان بولتے ہوں، ان کا سوسائٹی میں سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو، لیکن اگر دینی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہے تو رشتے میں نبھا نہیں ہو سکتا.